बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले थार पर। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त हम PP 256 में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मखदूम मुबीन जामन साहब बुखारी। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमने आज सारा दिन इनके हलके में, इनकी कैंपेन में इनके साथ गुजारा, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स और इनके जलसे देखे। तो इस इलाके में बहुत ज़ोरों शोर पाया जा रहा है। इस इलाके में एक नए तर्ज की इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जोड़ तोड़ हुआ वो इसी हलके में हुआ। मखदूम साहब से पूछते हैं। जी मखदूम साहब, बताइएगा, आपके हलके में उम्मीदवार टूटे, पैनल बने, इससे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का कि आप तशरीफ़ लाए मेरे पास और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारा। तो आपके ये खूबसूरत सवाल का मैं यही मुनासिब ही समझूंगा कि जो बात आपने कही है तो वो मेरे जवाब देने से ज़्यादा मौसर है कि ज़्यादा तो जो भी जोड़ तोड़ हुई है, जोड़ तोड़ बहुत हुई है और लेकिन ये अलग बात है कि वो जोड़ तोड़ जो भी हुई है 256 हल्का PPP, तो इसमें हमारे हल्के में और एक दफ़ा नहीं हुई, 4 दफ़ा 5 दफ़ा एक ही उम्मीदवार को कभी हम उम्मीदवार बना रहे हैं तो कभी बना रहे हैं। और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई है कि मेरे जवाब देने से मौसर आपका ही जवाब है, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था। मखदूम साहब, हम तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स के पास उनकी इंतखाबी मुहिम कवरेज करने का हमें मौका मिलता है। आज आपके साथ हमने सारा दिन गुजारा। तो जो लोगों की मोहब्बत आपके साथ है, आपका क्या कोई पीरी मुरीदी का सिस्टम है, ये आपके मज़ारे हैं, ये क्या इस अंदाज में आपको जो आज आपके हल्के में वेलकम किया गया, उसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है ना, ये एक बहुत बड़ी अकीदत का सिलसिला है। इसमें अल्लाह की ज़ात के बाद ना हमारे इलाके के लोग बड़े शर्म हजूर हैं और हम बड़ी अकीदत से वलीउल्लाह की दरबारों को और अपने पीरों को और मेरे इलाके के लोग हम नसीब हमारा देखते हैं। तो मैं इतनी काबिल तो नहीं हूँ कि मैं पीरी मुरीदी रखूँ या मैं करूँ, ना मेरे बाप दादा ने की है। ये सिलसिला जो भी आपने देखा है, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे दोस्त दिखाते रहे हैं या पहले से चल रही है हमारी मुहिम, तो ये टोटल एक मोहब्बत का रिश्ता है। हमारा लोगों के साथ आना जाना ये अल्लाह की मेहरबानी है, सारी अल्लाह के फजल व करम से लोग हैं। जो भी हमारे इलाके के हमारे वसीब के लोग हैं, हमारा उनके साथ एक ऐसा कॉन्टेक्ट है जो किसी पीरी मुरीदी की मरून मिलत नहीं है। और ये एक मोहब्बत के सिलसिले से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो डंडे का वोट तो नहीं होता, मोहब्बत का वोट होता है। आपकी मैंने कैंपेन में देखा कि आपने तमाम अपने जलसों में या कॉर्नर मीटिंग में अपने किसी मुद्दे मुकाबल के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। हमने तो देखा है कि लोग गालियां निकालते हैं, शदीद तनकीद करते हैं, शदीद नारेबाजी करते हैं। आपकी क्या वजह है कि आपने उनके बारे में इंतहाई पॉजिटिव लफ्ज अपनी कैंपेन में इस्तेमाल किए, ये बताइएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये ना कि जब भी इंसान गुफ्तगू करता है तो ना अल्लाह के फजलो करम से ना इंसान की गुफ्तगू और इंसान के अल्फाजों में ना उसकी तरबियत का पता चलता है। तो मेरे बाप दादा ने, मेरी माँ बाप ने और मेरे उस्तादों ने जो मेरी तरबियत की है, तो मुझे ये नहीं सिखाया उन्होंने कि चाहे वो सियासी हरीफ है, चाहे वो ज़ाती हरीफ है, चाहे कोई भी है, हमें क्या ज़रूरत है हम किसी के खिलाफ बात करें। अगर कोई करता भी है तो वो उसका अपनी तरबियत का असर है, उसमें हमारी असर नहीं होता। तो ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर आपने ये नोट किया है तो ये भी मेरे लिए बड़ा इनाम है कि आपने नोट किया है। नहीं, देखिए जैसे कैंडिडेट होते हैं वो तो उनकी जायदादें, उनकी फैमिलियां, उनका सारा कुछ डिस्कस करते हैं। आप अपने मुद्दे मुकाबल का नाम भी साईं लेकर मोहतरम करके अपने हल्के में अपनी में लेते हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इलाके में, हमारे वसीब में ना
عزت احترام کا رشتہ بہت زیادہ ہے. چاہے وہ میرے لیے کوئی سیاسی حریف ہے, چاہے میں کسی کے لیے سیاسی حریف ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں لے رہا ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلوائے گا. تو میری تربیت کا اثر یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف بولوں, کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے اپنی کمپین کرنی ہے. میں کسی کو برا بھلا کہہ کر اپنی کمپین میں اضافہ پیدا کروں نہیں. اگر ووٹ ہمیشہ پیار کا ہوتا ہے, کسی کو برا بھلا کہہ کر اور کہنے سے ووٹ نہیں ملتا. مسلم صاحب, آپ کے حلقے میں آج ہم گئے, سڑکوں کا نام و نشان نہیں ہے, ترقیاتی کام زیرو ہیں, ایسے لگتا ہے کہ آپ پتھر کے دور میں ہے آپ کا یہ حلقہ انتخاب. اللہ پاک آپ کو کامیابی دے, تو کیسے ان کو آپ سیٹ کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا امتحان بن جائے گا آپ کے لیے. جی, میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے اور میں اس چیلنج کو لینے کے لیے حاضر ہوں, اور میں نے سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا ہے. اور آج کے اس پروگرام میں یہ بھی وضاحت کرنا مناسب سمجھوں گا کہ یہ چیزیں ہی دیکھ کر, یہ محرومیاں دیکھ کر میں نے یہ سٹیپ لیا ہے. کیونکہ عرصہ دراز سے آج آپ نے خود نوٹس کیا ہے تو تقریباً 2008 سے لے کر 2024 لگ چکا ہے. میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 14 سال سے ہمارے پاس ترقیاتی کام نہیں ہوئے. اگر اس دوران میں کوئی بھی ہمارے دوست جو اگر نمائندگی کے طور پر اسمبلیز میں آئے ہیں تو یا تو وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں, اور اپوزیشن میں پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان میں اپوزیشن کو بڑا کھینچا جاتا ہے فنڈ کے لحاظ سے. تو یہ تو ہر کسی کی اپنی ایک کاریگری ہوتی ہے. کوئی نمائندہ ہمارا جا کر کتنا محنت کرتا ہے, ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے فنڈ لے لیتا ہے, وہ اپنی قابلیت کے اوپر لے لیتا ہے. لیکن ہمارے حلقے میں خاص طور پر 256 میں تو اتنی زیادہ کام نہیں ہوئے ہمارے, اور اگر کوئی ہوئے بھی ہیں تو وہ کسی حکومت کا حصہ دار والے لوگوں کے ہوئے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ضلع رحیم یار خان میں 256 حلقہ ایک واحد ایسا حلقہ ہے سب سے احساس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس وقت 75% ہمارے سڑکوں, ہمارے برجزوں اور ہمارے سیوریج کے نظاموں ٹوٹ کا شکار ہے. اور ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس نمائندگی کو سامنے لائیں, اور میں نے اسی وجہ سے ہی یہ سٹیپ لیا ہے, صرف عوام کی خدمت اور اپنے علاقے کی خیر خواہی کے لیے. ورنہ سکون اپنا اور دن رات کی محنت کو اٹھا کر اگر ہم لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں میں جاتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں, اور محنت میں کر رہا ہوں, تو یہ اصل میرے اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ کی یہ جو انتخابی مہم ہے, آپ مجھے راستے میں بتا رہے تھے کہ آپ نے کافی عرصے سے شروع کی ہوئی ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ پذیرائی حلقے میں مل رہی ہے, اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے میری محنت کی پذیرائی مل رہی ہے. اگر محنت کے اوپر پذیرائی ملتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں, میں اس معاملے میں بہت توکلتی ہوں اپنے رب کے ساتھ. میری دوستی کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنی محنت کا پھل کبھی نہیں مانگتا اپنے رب سے, میں اس کے خزانے سے مانگتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ مجھے میری محنت کا پھل دے, کیا پتہ میری محنت کم ہو تو وہ مجھے تو میری محنت کا پھل دے دے گا. میں اس سے مانگتا ہوں تو اپنے خزانے میں اپنی وسعت کو دیکھ کے مجھے دے, جتنا تیری وسعت ہے تو میرے رب کی وسعت پھر آپ بہتر جانتے ہیں. تو میں اپنی محنت کو دیکھ کر میں نہیں کر رہا, میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں تو یہ بھیجنے والا میرا اللہ ہے, مجھے بھیجتا ہے, اور مجھے وہاں پہ لوگوں سے محبت کرنے کا ایک موقع ملتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, ان کے دکھ سکھ سنتا ہوں, بانٹتا ہوں. تو اگر میں جاتا ہوں اور میں یہ کچھ کر رہا ہوں تو ان کا بھی ٹرسٹ اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں, اور میرا ٹرسٹ ان کے لیے بھی پیدا کر رہا ہوں میں. تو یہ ایک اعتماد کا رشتہ بحال ہو رہا ہے ہمارا. ناظرین, آج جب ہم مخدوم سید مبین زامل بخاری صاحب کی انتخابی مہم میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈھولوں پر, لوگ بڑے پرتپاک استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے, بزرگ, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی. اور اس میں سب سے اہم بات جو دیکھنے والی تھی, جو قابل ذکر ہے, کہ مخدوم صاحب اپنے حلقے کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بائی نیم جانتے تھے, ان کی کاسٹ کے حوالے سے, ان کی نیم کے حوالے سے. تو مخدوم صاحب, یہ جو سفر ہے یہ آپ نے کیسے طے کیا؟ ڈاکٹر صاحب, انسان جب کسی سفر پہ چلتا ہے, سفر پہ چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی دشواریاں آتی ہیں. تو گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ملتا,
تو اس لیے میں نے یہ سفر تو ویسے تو 2008 سے میں نے شروع کیا تھا سیاست کا. ایک شوق تھا عوام کے لیے نکلنا, اور میں جب دیکھتا تھا اسمبلیز میں لوگوں کو مسائل کے لیے لڑنا اور حق کے لیے لڑنا, تو میرا دل کیا کہ یار میں بھی اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں. تو میں نے وہی کوشش جاری رکھی ہے. اگر آج اس سٹیج پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی میرے اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہی میرے ساتھ ہی ہے, کیونکہ اس کی مدد کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو وہ ہے تو میں چل رہا ہوں نا. مخدوم سید مبین زامر بخاری صاحب کا انتخابی نشان مور ہے, تو یہ خوبصورت سا پرندہ مخدوم صاحب, یہ انتخابی نشان رکھنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ سوال تو بڑا کافی رستے اختیار کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مور کا نشان ایک تو نا میرے وسیب کا, اس لیے میں نے مور لیا تھا کہ ہمارے علاقے کے وسیب جتنی بھی ہیں نا دہی علاقہ ہے ہمارا, تو دیہات کے علاقوں میں نا اور جتنے نشانات تھے ان میں زیادہ مجھے پرومیننٹ جو نظر آیا تھا وہ مور تھا, کیونکہ ہر گھر میں ہوتا ہے. دوسرا پھر میں نے نا سیدھی بات ہے جو یہ سوچ کے کیا تھا کہ مور شاید ٹھہرا ہوا تھا نشان کہ تو جنت کا پرندہ ہے, اور یہ واحد پرندہ ہے جس کے پنکھوں کو ہم قرآن پاک میں رکھتے ہیں. تو شاید وہ نسبت کے صدقے میرا رب اس نشان کو کامیابی عطا کر دے. تو ہماری کوششیں ہوتی ہیں, ہم تو وہی کر رہے ہیں. ناظرین اکرام, اس انتخابی مہم میں جو آج ہم نے دن مخدوم صاحب کے ساتھ گزارا, اس میں قابل ذکر بات ان کے علاقے کی بدحالی ہے. سڑکوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ناظرین اکرام, مخدوم صاحب کا حلقہ انتخاب PP256 جو ہے شاید یہ پنجاب کا سب سے محروم علاقہ ہے, کیونکہ راستے میں ہمیں سڑکوں کی کوئی جگہ نہیں مل سکی, وہاں کوئی ترقیاتی کاموں کے نشان نظر نہیں آئے. یہاں سکول کا, کالج کا اور دوسرے ترقیاتی ہاسپٹل کہیں نظر نہیں آئے ہم ان کی پوری انتخابی مہم میں. تو مخدوم صاحب, اس یہ بڑا ایک آپ کے اوپر یہ امتحان ہوگا, اللہ پاک آپ کو کامیابی دے, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب, امتحان میرے لیے اتنا لمبا نہیں ہے. یہ سفر میرے لیے بہت لمبا ہے, امتحان لمبا نہیں ہے. امتحان دشوار نہیں ہے لیکن راستہ بہت دشوار ہے. تو جہاں راستے میں میرے لیے اللہ اگر میرے راستے آسان کر دے گا تو امتحان تو اس سے بہت اچھا ہے میرے لیے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جب اسمبلی میں پہنچاتا ہے تو میں اللہ کے فضل و کرم سے سرکار محمد کے صدقے, کیونکہ میرا ایمان ہے, تو میں نے اپنے حلقے میں اگر کچھ بھی نہ کیا تو نیکسٹ ٹائم تو میں پھر جانے کا نہیں ہوں نا. تو آج کی بدحالی نہیں, آپ کے مدے مقابل امیدوار سارے اس حلقے میں برسے اقتدار رہ چکے ہیں, وہ تو کچھ نہ کر کے جا رہے ہیں کمپین میں, یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں اتنا اندازہ لگاتا ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے حلقے میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ لفظ بولا ہے کہ اگر حلقے میں 50% سے اوپر میرے کام نظر آئیں, 100% تو میری ذات بھی کسی چیز میں مکمل انسان بھی نہیں ہے, تو میں آدھے سے زیادہ بھی کام کر جاؤں 5 سال میں, اگر اللہ نے مجھے چاہا تو میرے لیے یہ بڑی کامیابی ہے. مخدوم صاحب, کوئی میسج آپ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنے حلقے تک اور پاکستانیوں تک جو پہنچانا چاہیں پلیز. ڈاکٹر صاحب, گزارش ہے کہ میں نے یہ مہم, یہ جو بھی ایک سلسلے کے اوپر میں چل رہا ہوں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر, اس سفر میں اپنوں اور پرائیوں کا پتہ چلتا ہے, اور اس سفر میں ایسے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جن کا مجھے توقع بھی نہیں ہوتی, ہمیں توقع نہیں ہوتی, غیبی مدد کہتے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو توقع سے بھی زیادہ مطلب ہم سے توقع رکھے کھڑے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ بھی فیس کرنے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے, میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے اللہ کی ذات کو جواب دینا ہے. میں نے کسی بندے کو جواب نہیں دینا, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے نیت کی تھی کہ میں خدمت کے سلسلے سے نکلوں. میرے دروازے, میرا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے لوگوں کے لیے, اور میں لوگوں کی خدمت کے لیے, اپنے حلقے کی عوام کے لیے جو بدحالی آپ دیکھ کر آئے ہیں اس کو دور کرنے کی اگر میں کوشش میں نکلا ہوں تو میرا اللہ میری مدد کرے گا. لوگوں کے دلوں کو بھی میرا اللہ موڑے گا میرے لیے, اور مجھے اس کا رسپانس بھی مل رہا ہے.
आज आपने देख लिया होगा, मेरे साथ आप चलते रहे हैं, सुबह से हम इकट्ठे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो हम तो फिर भी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं यकीन करें कि शायद पता नहीं पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारे सियासतदान हों या ना हों, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच्चे दिल से और सच्चे दिल से ये नियत करके निकला था। मुझे इस चीज़ में कोई फ्रेब नहीं है मेरे साथ, और कोई मुझे गलत रास्ता नहीं आता। मुझे सिर्फ एक ही रास्ते का पता है कि जो इलेक्शन और जिस मुहिम पे मैं चला हूँ, तो उस मुहिम पे ही मैंने कामयाब होना है। मेरा अल्लाह यहाँ पे मुझे कामयाबी दे और मैं लोगों की खिदमत करूँ, और मैं ताकि लोगों के सामने और अपने अल्लाह के हजूर जब पेश हूँ तो कुछ अच्छे काम करके जाऊँ। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से नवाजे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।